لیکن جب ہم مذہب کی طرف آتے ہیں ایک خوف آ جاتا ہے۔ میں ایک شیعہ طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، شیعہ کے دل میں یہ خوف ہے کہ جب مذہبی حکومت آئے گی تو ظاہر ہے کہ جو اکثریت ہے انہی کی آئے گی، وہ آ کے دوسرے مذہب کا کیا حشر کریں گے، وہ کیا۔ اس لیے جو مذاہب مسالک ہیں ان کو عافیت سیکولرزم میں اور لبرلزم میں نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ تنگ نظر ہے، تنگ دل ہے، اس کے اندر وہ وسعت نہیں ہے کہ میں ایک مذہبی ہوتا ہوا مذہبی کے ساتھ اچھا لگتا ہوں بیٹھا ہوا۔ میں فقہ جعفری سے تعلق رکھتا ہوں تو فقہ حنفی والے سے مجھے بہت زیادہ سہولت ہونی چاہیے، لیکن میں ڈرتا ہوں، خوفزدہ رہتا ہوں کہ اگر فقہ جعفری کو اختیار مل جاتا ہے فقہ حنفی کا کیا بنے گا، فقہ حنفی کو اختیار مل جاتا ہے فقہ جعفری کا کیا بنے گا۔ یہ مسالک کیوں لبرلزم کے حامی ہیں؟ چونکہ ایک دوسرے سے خوفزدہ ہیں، ایک دوسرے کی راہ میں رکاوٹ ہیں، ایک دوسرے کا راستہ روکتے ہیں، ایک دوسرے کو اقتدار میں آنے سے روکتے ہیں، طاقتور ہونے سے روکتے ہیں۔ تو ہمیں ایک فراخ دلی اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اتنی پیدا کرنی ہے کہ کوئی بھی مذہبی طبقہ یہ یقین کر لے کہ میرا مذہب اور میرا مسلک اور میری زندگی اور میری جمعیت اور ہماری کمیونٹی، اس کو سب سے زیادہ آسانی مذہب کے سائے میں ملنی ہے۔ وہ مذہب جو بھی ہو، مثلا کسی ملک میں اگر جعفری ہیں زیادہ تو باقی مذاہب اس کے سائے میں آسودہ ہوں، اگر وہ مذہب حنفی ہے تو حنفیت کے سائے میں باقی مسالک آسودہ ہوں، انہیں فکر نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں دو کام کرنے ہوں گے یہ ہدف حاصل کرنے کے لیے کہ لبرلزم کو ختم کر کے، سیکولرزم کو ختم کر کے ہم دین کو اس جگہ پہنچائیں جس کے لیے اللہ نے دین اتارا تھا۔ ابھی وہاں نہیں ہے، ابھی دین کو اپنی جگہ سے نکال کر باہر مراکز میں، مساجد میں اور مدارس میں رکھ دیا گیا ہے، کتابوں کے اندر۔ دین ریاست کو چلانے کے لیے آیا تھا، دین معاشرت کو مدیریت کرنے کے لیے آیا تھا، دین انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا تھا، دین جمہور کو سدھارنے کے لیے آیا تھا اور سدھارنے کے لیے آیا تھا، نہ کہ ورد و ذکر کے لیے آیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ آج جو فیصلہ ساز ادارے ہیں وہاں پر لیبرل، سیکولر، اور بلکہ لیبرل بھی سالم آدمی ہو تو اتنا برا نہیں ہوتا، سیکولر بھی اگر شخصیت کے لحاظ سے، اخلاقی طور پر، ذہنی طور پر، کریکٹر کے لحاظ سے اگر صاف آدمی ہو تو اتنا برا نہیں ہوتا، لیکن وہ اگر فاسد بھی ہو، بد کردار بھی ہو، بد نیت بھی ہو اور بد چلن بھی ہو اور ساتھ لیبرل بھی ہو تو وہ ہر ایک کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقت ختم ہے میرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ میں نے پہلے کسی شیعہ حدیث کی منبع سے یہ حدیث پڑھی تھی اور بعد میں دیکھا تو اہل سنت کے حدیث کی منابع کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے، یہ حدیث حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے رسول اللہ سے نقل فرمائی ہے، شیعہ طرق کے طریقے سے، اہل سنت کی الگ طریق سند سے یہی الفاظ موجود ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر اقتدار پرست انسان، جس کی ہم و غم جس کا اقتدار ہو، طاقت میں آنا، قدرت میں آنا، حکومت لینا اور ملک و عوام کے اوپر اپنی دھونس بٹھانا اگر ہو، یہ شخص ان دو بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک ہے جو لاوارث ریوڑ کے اوپر ٹوٹ پڑے ہوں۔ دو درندے، یہ حضور کی حدیث ہے، دو درندے اگر ایک لاوارث بکریوں کے اور بھیڑوں کے ریوڑ پر ٹوٹ پڑیں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے اس لاوارث ریوڑ کو جتنا ایک اقتدار پرست انسان امت رسول اللہ کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ تمہارے دین کے لیے بھی خطرہ ہے، یہ تمہاری دنیا کے لیے بھی خطرہ ہے۔ خب ابھی جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوائے اقتدار پرستی کے ان کے اندر قیادت کی کون سی شک پائی جاتی ہے؟ کون سے معیار کے مطابق ہے؟ تول لیں، پرکھ لیں۔ آج عدالت نے بتایا ہے کہ یہ نہیں ہے، پچھلا حکمران اس قابل نہیں تھا، اس سے پہلے حکمران کو عدالتیں بتا چکی ہیں کہ نہیں تھے، اس قابل نہیں تھے، اور عوام کو یہ مان لینا چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے۔ جو اقتدار 10 بدس جن کو مل رہا ہے، یہ ایک بھی رسول اللہ کے فرمان کے مطابق قیادت کے لائق نہیں ہے۔ لیکن ہم نے مذہبی طبقہ بائیں پاکستان میں اکثریت رکھتے ہیں،
ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں، اور ہم نے کیا ہے ایک دوسرے کو خوف زدہ کیا ہے. یہ غلطی ہے، ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ہر مناسبت سے، ہر بہانے سے مذہبیوں کو خوفزدہ کیا ہے. ہمارے اندر اتنی وسعت ہونی چاہیے تھی، اختلاف نظر ہونے کے باوجود، اختلاف رائے ہونے کے باوجود، پھر بھی ہمارے اندر اتنی وسعت ظرفی ہو کہ اگر کوئی شخص مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو گلے لگانے کی ہمارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے تھی. اگر مذاہب احساس کریں کہ ہم ایک دوسرے کے جوار میں زیادہ محفوظ ہیں تو قطعاً وہ سیکولرزم کا سہارا نہیں لیں گے اور لبرلزم کا سہارا نہیں لیں گے اور فاسد لوگوں کے حامی نہیں بنیں گے. اب میں نتیجہ خلاصہ کر کے آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا جس میں ہم ابھی ہیں تو ہمارا یہی عمل ہوگا کہ یہ ہر چاندگاہ یہ بل پاس کریں گے، ایکٹ بنائیں گے، قانون بنائیں گے. اب یہاں ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے، اس سے کچھ عرصہ پہلے تحفظ خاندان قانون انہوں نے، اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے وقف کا انہوں نے قانون بنایا، اس سے پہلے خواتین کے لیے قانون بنایا، اس سے پہلے اور ادھر سے لکھا ہوا ہے کہ آئین پاکستان میں کہ اسلام کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں ہوگا. اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین صاحب قبلہ یاز صاحب حفظہ اللہ، میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ آپ کا یہ موضوع ہے، آپ کے کونسل اسی کام کے لیے ہے کہ آپ آئین کا بھی جائزہ لیں، چونکہ نظریاتی کونسل آپ ہے، رسماً ملک کا ریاستی ادارہ جو نظریاتی جائزہ لے سکتا ہے اور اتھارٹی ہے وہ آپ ہیں. تو کیا آپ نے یہ اسٹڈی کروائی ہے کہ ہمارے ملک کے آئین میں کون کون سی چیزیں اسی کے اندر تضاد ہے؟ کہتے ہیں اسلام کے خلاف نہیں ہوں گی لیکن ہیں. یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم سوچ رہے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا اگر کسی نے کیا ہوا ہو یہ کام تو آپ اس کو قبول کریں گے، مانیں گے؟ تو زبانی تو انہوں نے کہا کہ دیں آپ، ہم قبول کریں گے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہی سارے ایکٹ یہ سارے اسلام کے خلاف ہیں، نص کے خلاف ہیں. ایک سینٹ کے سابقہ مرحوم عالم دین تھے جنہوں نے اسی طرح کے ایک قانون کو رائے دی تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اس کو ووٹ دیتے ہوئے پڑھا تھا آپ نے اس کو؟ تو وہ دلائل دیگر دیتے تھے کہ جو ہو رہا تھا اس کو روکنے کے لیے یہ ضروری تھا. میں نے ان سے کہا کہ صرف اتنا بتائیں کہ یہ پڑھا تھا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے اس کو پڑھا نہیں تھا، پڑھے بغیر میں نے اس کو ووٹ دیا. کیوں؟ کہ ہماری پارٹی پالیسی تھی کہ اس کو ووٹ دینا ہے. تو میں نے کہا محترم آپ عالم ہو، آپ نے قرآن کے خلاف اس کو ووٹ دے کر قرآن کے خلاف ووٹ دیا ہے. آپ نے نص قرآن کریم کی موجود ہے اور آپ اس کو بل کو پاس کر کے آ گئے ہو. آپ عزیزان، ایک رائے حل یہ ہے کہ ابھی ہم سارے مل کے جس طرح دباؤ بن رہا ہے انشاءاللہ کامیابی ہو. تنظیم اسلامی، جماعت اسلامی، دیگر اکابرین، خصوصاً سینیٹر صاحب اور دیگر جو اس کے کوشاں لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، کامیاب ہو اور یہ بل ختم ہو جائے. انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن پھر ہم کچھ عرصے بعد پھر اکٹھے ہوں گے، ایک اور بل آ جائے گا، اس سے زیادہ فاسد تر آ جائے گا. اس خاتون کے بقول کے 2 قدم فساد میں آگے اٹھو کہ 1 قدم پیچھے ہٹ کر بھی آگے ہی رہے ہم. تو کیوں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بل غیر شرعی اور غیر اسلامی اور غیر دینی بل نامنظور کرنے کے اور کینسل کروانے کے بجائے یہ نظام ہی سارا کینسل کریں اور اس کی جگہ پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے ہم کوشش کریں، جو خصوصاً تنظیم اسلامی کا نصب العین بھی ہے. تنظیم اسلامی نے باقی جماعتوں سے یہ امتیاز حاصل کیا ہے کہ کھل کے تکلفات کے بغیر بانی مرحوم نے یہ واضح کیا کہ نہیں ہو سکتا، ہم انتخابات میں یہ جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر ہم کبھی بھی وہ ہدف حاصل نہیں کر سکتے. لبرل نظام کے اندر، سیکولر نظام کے اندر کبھی بھی ہم یہ تحفظات حاصل نہیں کر سکتے. مقدسات بچانا بھی دشوار ہو جائے گا اکثریت کے لیے جو ایک دوسرے کے خوف سے آگے مذہبی یا دینی نظام نہیں بنانے دینا چاہتے. اگر مجھے یقین ہے یہ ہوگا کہ اگر آج کوئی تحریک شروع ہوتی ہے دینی نظام کے لیے تو سب سے پہلے مذہبی طبقہ مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں بنانے دیں گے ہم. کیوں ڈرتے ہیں ایک دوسرے سے؟ پہلے ہم میدان ہموار کرنے کے لیے یہ کام کریں کہ یہ تاثر ایک دوسرے کا زائل کریں، آپس میں ملنے سے، آپس میں جڑنے سے، آپس میں تبادلے سے. اس طرح کی نشستیں نورانی ہوں اور اس میں سب کو بلائیں اور سب آ کر ہم فکری کریں، جس سے یہ احساس ہو جائے کہ ہم ٹھیک ہے اختلاف رکھتے ہیں، رائے اپنے اپنے فقہی اختلاف ہیں، تاریخی ہیں یا اعتقادی ہیں، لیکن وہ اتنے نہیں ہیں کہ ہمیں توڑ دیں اور ہمیں
یعنی میں یوں عرض کروں کہ ایک شیعہ اور سنی یا ایک دیوبندی اور بریلوی یا اہل حدیث کیا اتنے دور ہیں ایک دوسرے سے کہ انہیں سیکولر اپنے قریب لگتا ہے، لبرل اپنے قریب دوست لگتا ہے، اور مذہبی انہیں اپنا دشمن نظر آتا ہے؟ یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ رویوں کی وجہ سے۔ اگر ہمارا رویہ اپنے دوسرے مذہبی بھائی کے بارے میں درست ہو جائے تو اصل قربت تو یہ ہے کہ یہ جو اپنے مسلک کے مطابق کسی بھی مسلک کو فالو کرتا ہے یہ میرا قریبی ہے۔ جو لیبرل ہے وہ تو کسی کو بھی نہیں مانتا، وہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتا، وہ رسول اللہ کو نہیں مانتا، وہ صحابہ کو نہیں مانتا، وہ اہل البیت کو نہیں مانتا، وہ قرآن کو نہیں مانتا۔ تو ہم بجائے ریئیکشنری ہونے کے ہم خود ایکشن میں آئیں اور آپس میں پہلے قربتیں بڑھا کر آپس میں یہ خوف دور کریں ایک دوسرے کے دل سے، اور بے جا خوف ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں ابھی چند دن پہلے جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں کانفرنس ہوئی، وقت ختم ہے، میں بس آخری بات کر رہا ہوں کہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں کانفرنس ہوئی جس میں تمام مسالک کی قیادت اکابرین، جناب شیخ صاحب تشریف لائے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا، ہماری آرزو تھی، پچھلے سال انہوں نے ویڈیو پیغام دیا تھا اس کانفرنس میں، اس سال خود جا کے خطاب کیا اور دیکھ کر آئے ہیں۔ اور یہ قربت کا عمل اگر ہم شروع کریں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ دشمن نے ہمیں، بعض اوقات میں سنتا ہوں دشمن ہمیں قریب نہیں ہونے دیتا، نہ، ہمارے خود ہی دل تنگ ہیں۔ دشمن اگر ہمیں جوڑنا بھی چاہے تو ہم جڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دلوں کے دریچے کھولیں، ایک دوسرے کو قبول کریں، محبت ایک دوسرے سے کریں، کم از کم اور کسی کی خاطر نہیں کرتے تو رحمت للعالمین کی خاطر ہی ان کے چاہنے والوں سے محبت شروع کر دیں۔ ہم جو رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے ہم اس سے محبت کرنا شروع کر دیں، اور جس دن ہم نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا، یقین جان لیں لبرلزم اور سیکولرزم کے لیے گنجائش پاکستان میں ختم ہو جائے گی۔ پھر ہم نہیں بیٹھ کر فکر مند ہوں گے کہ اسلام کے خلاف ایکٹ منظور ہو گئے اور ہم انہیں بل کینسل کروائیں، بلکہ یہ لبرلزم رو رہا ہوگا کہ اب حجاب کو کس طرح سے ختم کروائیں، ہم دینی اقدار کو کس طرح سے ختم کریں، اور یہ کام عملی ہے۔ مجھے یقین ہے پاکستان میں یہ عملی ہے۔ اگر اکابرین ہمت کر کے انشاءاللہ آئیں، اور جو اپنے اپنے مسلک کی طرف سے دباؤ آتا ہے، تھوڑا بہت آئے گا، ضرور آئے گا، اس دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے تیار کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اور اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتے، اس دباؤ میں دباؤ ڈالنے والے دہشت گردوں کے حوالے اپنے بندوں کو نہیں کرتے، اللہ اپنی رحمت میں حفاظت کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہوگا پاکستان میں۔